بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طلبہ عزیز، اس سماجی سائنس کے آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 19، جس کا عنوان ہے انسان ترقی، جسے گجراتی میں کہیں گے مانو وکاس۔ اس کے حصہ اول کا مطالعہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے بنا کسی تاخیر کے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ انسان ترقی سبق میں یہ بتایا گیا کہ بھئی مانو کا وکاس، انسان کا وکاس، اس کی ترقی کس وجہ سے ہوتی ہے، یا وہ ملک ترقی پذیر کب کہلاتا ہے کہ انسان کو کون سی سہولیات اس ملک میں مہیا ہوتی ہے، تب جا کے اس کا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس دیش میں انسان کا وکاس ہوا ہے، انسان کی ترقی پر ہے۔ کیا کیا چیزیں اس کو چاہیے اور وہ ملک میں اس کو چیزیں مہیا ہوتی ہے نہیں، وہاں کی بچوں کی جو صحت ہے وہ کس درجے کی ہے، وہاں پر ایجوکیشن کتنا ہے اس دیش میں، اس حساب سے اس کی ترقی کا گراف بنایا جاتا ہے۔ انسان ترقی مانو وکاس کا، وہاں پر عورتیں کس طرح محفوظ ہے، عورتوں کو ان کو حقوق برابر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، یہ سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی سب چیزیں اس سبق میں بتائی گئی کہ بھئی دنیا کے دیگر ممالک اور ہمارا ملک بھارت، یہ جو انسان ترقی میں کس مقام پر ہے، یہ گراف میں کہاں پر ہے، کس طرح سے یہاں پر لوگوں کا وکاس ہو رہا ہے، وہ چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ انسان ترقی تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ ایک بچہ آہستہ آہستہ بالغ انسان کی طرح ترقی پاتا ہے۔ آج کا انسان قدیم انسان میں سے تبدیل ہو کر موجودہ حیرت انگیز سماج کی صورت میں ترقی پایا ہے۔ یعنی پہلے جو پرانے قدیم انسان تھے وہ جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، ہے نا۔ پھر دھیرے دھیرے انسان نے ترقی شروع کرنا کیا، ہے نا۔ اس کے ذہن میں دماغ میں نئی نئی ایجادیں آئی اور وہ ایجاد ہوتی گئی، جس کی وجہ سے انسان کی ترقی ہوتی گئی۔ سماجی نظام اور معاشی نظام کی بھی مختلف صورتوں میں ترقی ہوئی ہے نا۔ معاشی پیداوار اور استعمال، آمدنی و خرچ، نفع نقصان کا حساب کرنے کے لیے شروع ہونے والا علم معاشیات، جس کو ہم اکنامکس کہتے ہیں، آخری 60 سے 70 سالوں سے طبعی خوشحالی اور انسانی ترقی کا ذریعہ بننے لگا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک کے لوگوں کی زندگی کے اوصاف میں کافی فرق نظر آتا ہے نا۔ ہم جب دیگر ممالک کا جائزہ لیں تو ان کی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں ان میں بہت ہی فرق نظر آتا ہے، ہمارے طریقوں میں اور ان کے طریقوں میں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہے، تو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے بھی ان کو آسانیاں مہیا ہوتی ہیں۔ صرف دو ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ ایک ہی ملک کے دو علاقوں کے درمیان بھی فرق نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھا کہ دو ملکوں کے درمیان صرف ایک ملک میں ہی دو ریاستوں کے بیچ فرق نظر آتا ہے نا۔ جیسے ہم دیکھیں گے بھائی کوئی ریاست جو اچھی ترقی کر رہی ہے وہاں انسان ترقی پر ہے، کوئی ریاست میں وہ ترقی کم ہے، اس طرح سے ایک ہی ملک میں بھی ہم کو فرق نظر آتا ہے۔ زندگی کے اوصاف کی اصلاح کے لیے اناج، کپڑے اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات پوری کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد تعلیم، صحت، تفریح وغیرہ ضروریات پیدا ہوتی ہے۔ اس باب میں ہم انسان ترقی کسے کہتے ہیں اور انسان ترقی کے اعشاریہ میں بھارت کی حالت کیا ہے وغیرہ باتوں کا مطالعہ ہم کریں گے کہ بھئی دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارے بھارت کی حالت کیا ہے ترقی، انسان ترقی کے متعلق۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ انسان ترقی کا مطلب کیا ہے نا۔ تو اس لفظ کا استعمال نشر و اشاعت کے ذرائع، سیاسی لیڈران، مختلف ادارے، حکومتیں بار بار کرتی ہے نا۔ یہ جو لفظ ہے انسان ترقی مانو وکاس، اس کا ہم نے نیوز چینل پر، ٹی وی پر دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اور اخباروں میں پڑھا ہوگا، یہ بار بار اس میں یہ لوگ شائع کرتے ہیں اشاعت۔ کوئی سیاسی لیڈر کی زبان سے بھی ہم نے سنا کئی بار کہ مانو وکاس ہے نا، وکاس تھئی رہیو چھے ہندو بھارت میں، ایسا ہم نے کئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ کئی بار کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے راج میں ہم نے یہ انسان ترقی کی ہے، مانو کا وکاس کیا ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ زیادہ تر سیاسی لیڈران بھی اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں وہ لوگ یہ بولتے ہیں اور ہم نے سنا بھی ہے۔ پھر کئی مختلف ادارے جو سماج سیوا کے کام کرتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں بتاتے ہیں، حکومتیں بار بار کہتی ہے نا۔
ہمارے ملک کی جو حکومت ہے تو وہ بھی بار بار کہتی ہے کہ ہم نے ہندوستان کے انسان کے لیے یہ کر دیا، ایسا کر دیا ہے، یہ ترقی کی ہے، یہ ٹیکنالوجی اس کو مہیا کی ہے۔ انسان ترقی یہ مرکب لفظ انسانی مہارتوں کی توسیع، انتخابات کی وسعت، حریت کی ترقی اور انسانی حقوق کے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ یہ جو انسان ترقی جو ہے، یہ انسان کی جو مہارتیں ہیں اس کی توسیع، اس کا پھیلاؤ، اس کے انتخابات، اس کا پسند ناپسند کی جو وسعت ہے، اس کی حریت کی، اس کے جو قوم کی، اس کے جو قبیلے کی ترقی، اور انسان کے جو حقوق ہے، اس کو جو حقوق مل رہا ہے، اس کے جو حق ہے وہ پوری طرح سے ادا ہو رہے نہیں ہے، وہ استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، یہ سب چیزیں انسانی ترقی میں شامل ہیں۔ انسان ترقی محض تعلیم، صحت، تغذیہ اور وسائل پر قابو رکھنا ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ مزید باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے نا۔ مانو وکاس جو ہے، انسان ترقی محض تعلیم لے لینا، اچھی صحت، اچھی غذا اور اچھے جو وسائل ہیں وہ اس پر قابو رکھنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی مزید باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انسان ترقی انسانی خواہشات اور زندگی بسر کرنے کی سہولیات بڑھانے کا عمل ہے نا۔ جو UNDP کے مطابق انسان جو ترقی کیا ہے کہ انسانی خواہشات اور زندگی بسر کرنے کی سہولیات بڑھانے کا عمل یعنی انسان ترقی ہے۔ انسان ترقی کی سمت میں انسان مرکوز نظریہ ہے، اور انسان ترقی کا مقصد ہر انسان کے لیے زندگی کے یکساں مواقع میسر کرنا ہے تاکہ لوگ اپنی صلاحیت کے مطابق کامیاب اور تخلیق زندگی بسر کر سکیں۔ ابتدا میں صرف معاشی ترقی کو ہی انسان ترقی سمجھا جاتا تھا۔ پہلے ایسا تھا کہ انسان اگر اچھا روزگار کماتا ہے، اچھے پیسے کماتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انسان ترقی پر ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ اس کے ہر اعتبار سے اس کو ترقی ہونا چاہیے ہے نا، صحت کے اعتبار، تعلیم کے اعتبار سے، اور اس کو جو حقوق مل رہے ہیں اس کو صحیح طرح مل رہے نہیں، یہ سب چیزوں میں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ترقی پر ہے۔ جس ملک کی فی کس آمدنی زیادہ، اس ملک کی انسان ترقی زیادہ، اسی کو پیمانہ سمجھا جاتا تھا ہے نا، کہ بھائی جو ملک کی آمدنی زیادہ ہو تو وہ ملک کا ترقی کا گراف اونچا سمجھا جاتا تھا، اس کا پیمانہ۔ اس خیال کے سبب ہر ملک نے اس کی کل قومی پیداوار، جس کو انگلش میں کہیں گروس نیشنل پروڈکٹ GNP پر توجہ مبذول کی۔ معاشی ترقی تو ہوئی لیکن لوگوں کی معیاری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی، یعنی لوگوں نے اس پر ہی دھیان دیا، معاشی نظام پر، تو لوگوں کی معاشی ترقی تو ہوئی لیکن ان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی۔ فی کس آمدنی بڑھنے کے باوجود لوگوں کی جو معیار زندگی یا ان کی جو خوشحالی تھی اس پر زیادہ اثر نہ ہوا، لوگ زیادہ خوشی محسوس نہیں کرنے لگے۔ اس لیے صرف معاشی ترقی ہونے سے انسان کی ترقی نہیں ہو سکتی، صرف آمدنی نہیں بلکہ آمدنی کا استعمال کیسے کیا جائے اس پر انسان ترقی کا دار و مدار ہے نا۔ آمدنی، پیسہ تو ہم کما رہے ہیں لیکن اس کا صحیح استعمال کہاں کرنا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے، وہ چیزیں جب تک ہمارے میں اندر نہیں آئے گی، اس کا دار و مدار انسان ترقی کا اسی پر ہے کہ جو آمدنی ہم کو ہو رہی ہے اس کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ انسان ترقی کے 4 لازم ستون ہیں۔ پہلا ہے مساوات، دوسرا ہے استحکامت، تیسرا ہے پیداوار اور چوتھا ہے اختیار کاری ہے نا۔ انسانی جو ستون کے جو مین جو اس کے پلر ہے، جو پوائنٹ، وہ 4 ہے کہ ایک مساوات ہے، استحکامت ہے، پیداوار ہے، اختیاری ہے نا، اس کو اختیار دینا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ انسان ترقی یعنی کیا، انسان ترقی کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا کیا چیزیں ہوگی جب انسان، ہم کہیں گے کہ انسان ترقی کر رہا ہے۔ تو اس میں کچھ 9 سے 10 پوائنٹ ہیں، جس میں پہلا ہے کہ انسان کو اپنی دلچسپی، رجحان، صلاحیت، ذہنی مہارت کے مطابق کامیاب اور تخلیقی زندگی بسر کرنے میں معاون، اس میں مددگار ہو۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ انسان ترقی کا ایک پوائنٹ، ایک نکات ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے۔ کیا ہے کہ انسان کو اپنی دلچسپی، اس کے رجحانات، اس کی صلاحیت، اس کی ذہنی دماغی جو مہارت کے مطابق وہ کامیاب اور تخلیق زندگی بسر کر رہا ہے، کرنے میں یہ سب چیزیں اس کو مددگار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہ چیزیں دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے دوسرا کہ انسانی مہارتوں کی تعمیر ہو ہے نا، انسانی مہارتوں کی تعمیر ہو، یکسانیت حاصل ہو، مختلف شعبوں میں انتخابات کی وسعت بڑھے ہے نا، اس کا پھیلاؤ بڑھے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ انسان تندرست، صحت بخش، پرسکون اور طویل عمر زندگی بسر کرے۔ اس کے
نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ معلومات اور تعلیم کے ذریعے علم حاصل کرے، معاشی آمدنی کے مواقع میسر ہو، بلند معیار زندگی کے لیے قدرتی وسائل مساوی حاصل ہو۔ اس کے بعد ہے کہ صفات سے بھرپور طرز زندگی حاصل ہو، ہے نا۔ پھر ہے کہ گندگی کا مناسب طریقے سے اخراج ہو اور صحت کی حالت بہتر ہو، انفرادی اور سماجی تحفظ حاصل ہو، انسان حقوق کا استعمال کرے، انسان کو جو حقوق دیے گئے اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو صحیح وہ چیزیں ملیں۔ یہ سب پوائنٹ ہیں جو جس ملک میں یا جو معاشرے میں یہ سب چیزیں انسان کو ملتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں انسان ترقی ہو رہی ہے۔ ان تمام موقعوں کی تخلیق اور توسیع کے ساتھ انسان ترقی کا تعلق ہے۔ اس طرح معاشی امور ہی نہیں بلکہ انسانی زندگی میں امن و سکون اس کا معاشی، سماجی، سیاسی اور تہذیبی پہلوؤں کا شمار ہوتا ہے نا۔ صرف ایسا نہیں کہ اس کو انسان کو ہر چیز چاہیے، اس کو امن چاہیے، سکون چاہیے، اس کو معاشی، سماجی اور سیاسی اور تہذیبی پہلوؤں کا شمار یہ سب چیزوں میں ہوتا ہے، جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ترقی پر ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جدید اصطلاحات کے تئیں مایوسی، نفرت اور کمتر امیدیں، ناخواندگی، مہم جوئی کا فقدان، وہم، اندھی تقلید، پرانے خیالات و ذہنیت، پرانے رسم و رواج، علاوہ ازیں طبعی اور قدرتی وسائل کا ناکافی استعمال وغیرہ سے معاشی ترقی اور آخرکار سماجی ترقی نہ ہو سکی۔ جو بھی یعنی کہ دنیا کے جو ایسے ترقی پذیر ممالک ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تو بسا لی، لیکن پھر بھی وہاں کے جو لوگ تھے وہ مایوسی میں، نفرت اور ان کی جو امیدیں کمتر ہو گئی ہے، اور ناخواندگی، مہم جوئی اور اندھی تقلید، پرانے خیالات، پرانی ذہنیت، پرانے رسم و رواج اور یہ سب اور قدرتی وسائل کا ناکافی استعمال وغیرہ سے ان کی جو معاشی ترقی اور آخرکار سماجی ترقی نہ ہو سکی۔ معاشی ترقی تو ہوگی لیکن سماجی ترقی ان کی نہ ہوئی، یہ سب چیزوں کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر حصہ اول مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو میں حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔